حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کا باب نمبر 33 باب ملاطفۃ الیتیم والبنات وسائر الضعفۃ والمساکین والمنکسرین والاحسان الیہم والشفقۃ علیہم والتواضع معہم وخفض الجناح لہم۔ یتیموں، لڑکیوں اور تمام کمزور مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے اور ان پر شفقت و احسان کرنے اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کا بیان۔ حدیث نمبر 260۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 افراد تھے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو اپنے سے ذرا دور رکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر حاوی ہو جائیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں تھا، ابن مسعود اور قبیلہ حذیل کا ایک آدمی، بلال اور 2 اور آدمی تھے جن کے نام مجھے معلوم نہیں۔ تو مشرکین کے اس مطالبے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں جو اللہ نے چاہا آیا، تو آپ نے اس پر کچھ سوچا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ کمتر قسم کے لوگ جو چھوٹے خاندان کے ہیں، غریب ہیں، معاشرے میں کمتر سمجھے جاتے ہیں، ان کا لباس اچھا نہیں، کوئی ان کا خاص کوئی رتبہ نہیں ہے، سادہ سے لوگ ہیں، غریب ہیں، دیہاتی ہیں، لیکن وہ مسلمان ہو گئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کے آس پاس نہیں بیٹھا کریں۔ جب ہم جیسے معززین آئیں تو آپ ذرا ان سے کہہ دیں کہ کچھ دور جا کے بیٹھ جائیں۔ یعنی وہ مشرکین جو ابھی مومن نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن قبیلے کے بڑے ہیں، معزز ہیں، مالدار ہیں، خوشحال ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئیں تو آپ کے پاس جو مہاجرین، غریب، غربا، صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ذرا اپنے سے دور کر دیا کریں، کیونکہ جو مالدار اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں، بڑے کر و فر والے، وہ غریبوں سے ہر طرح کا فاصلہ رکھتے ہیں، فزیکلی بھی تھوڑا سا دور رہ کے بات کرتے ہیں، یا ان کے زیادہ قریب نہیں بیٹھتے یا ساتھ نہیں بیٹھتے، اور ویسے بھی ذہنی طور پر بھی ایک بعد ہوتا ہے، ایک دوری ہوتی ہے۔ تو اسلام اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ والا ہے، آپ کو اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایسا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی آیت نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کیجیے گا جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اس میں پھر اہل ایمان کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں بھی عزت اور شرف کا معیار دین ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ حسب، نسب اور مال اور عہدے اور مناصب اور تعلقات کی وجہ سے لوگوں کی عزت کریں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس کریں، ان کے گھر میں جانے، ان کی دعوت میں جانے میں فخر محسوس کریں، اور اگر کوئی غریب لیکن نیک متقی پرہیزگار آدمی اپنی دعوت میں بلائے تو اس کے یہاں جانے کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ارے میاں کیا ضرورت ہے اس کے یہاں جانے کی، اس نے کون سا کوئی بڑھیا کوئی اچھی چیز کھلا دینی ہے۔ اگر کسی مالدار کی طرف سے دعوت آئے، چاہے وہ اس کی حرام کی آمدنی ہو یا وہ متقی پرہیزگار بھی نہ ہو، اس کے یہاں جانے میں ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں بھئی فلاں نے ہمیں بلایا تھا، ہم اس کے پاس گئے تھے۔ تو دین اسلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور بھی احادیث میں اس کی وضاحت ہے مزید۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی غربت یا کسی کا معمولی خاندان دیکھ کر اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسجد میں دین کے لحاظ سے
اور تقوی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے، لوگوں کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے تمام پہلوؤں کو اور شعبوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔